اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ چونکہ ہماری اس مجلس کے مہمان خصوصی ہمارے انتہائی محترم ہماری آنکھوں کا نور سر کا تاج حضرت مولانا سعادت سیف اللہ احمد نقشبندی دامت برکاتہ ہے۔ انشاءاللہ یہ فقیر بالکل اختصار کے ساتھ ایک حمد اور ایک نام کے چند اشعار پیش کرے گا۔ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ تمام خواتین سے درخواست ہے، جیسے حضرت مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ کوشش کریں کہ خاموشی سے بیٹھا جائے اور بادب ہو کر اور مجلس کے آداب کا پورا خیال کرتے ہوئے۔ میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہے تیری عطائیں۔ پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہے تیری عطائیں، مگر بہت ہے تیری عطائیں۔ معاف کرنا شعار تیرا، مجھے خدایا معاف کر دے، معاف کرنا شعار تیرا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما۔ عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما، کریم ہے تو کرم ہی فرما۔ سوال کیسا جواب کیسا، مجھے خدایا معاف کر دے۔ سوال کیسا جواب کیسا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ یہ ہاتھ باندھے یہ سر جھکائے کھڑا اجاگر در حرم پر۔ یہ ہاتھ باندھے یہ سر جھکائے کھڑا اجاگر در حرم پر، کھڑا اجاگر در حرم پر۔ نوید بخشش کا دے اشارہ، مجھے خدایا معاف کر دے، نوید بخشش کا دے اشارہ، مجھے خدایا معاف کر دے۔ توبہ قبول کر لے، توبہ قبول کر لے، توبہ قبول کر لے، توبہ قبول کر لے،
توبہ قبول کر لے، توبہ قبول کر لے، توبہ قبول کر لے، توبہ قبول کر لے۔ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، وشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا،
کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے وہ میرا نبی ہے کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و رفعت کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و رفعت وہ محسن و غمخوار وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا 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 نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے کل قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہر شخص اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا باپ اپنی بیٹی کو بھول جائے گا ماں اپنے بیٹے کو بھی پہچاننے سے انکار کرے گی یہاں تک کہ نبی بھی کہیں گے نفسی نفسی اس وقت ایک درد بھری آواز آئے گی یا ربی امتی یا ربی امتی آج اس محبوب پیغمبر کی سنتیں ہم نے چھوڑ دی ہیں دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے دعووں میں سچا بنائے پیارے آقا کا سچا عاشق بنا دے اور آج کی اس مبارک مجلس میں میں بھی ارادہ کرتا ہوں آپ سے بھی دستبستہ گزارش ہے جتنی مائیں بہنیں ہماری یہاں بیٹھی ہیں یا حاضرین میں جو یہاں ہمارے احباب تشریف فرما ہیں آپ بھی ارادہ کریں انشاءاللہ آج کے بعد ساری زندگی حضور کی سنت کے مطابق گزاریں گے میں اختصار کے ساتھ ایک درود شریف کے ساتھ کلام کے 2-3 شعر پڑھتا ہوں پھر انشاءاللہ ہم حضرت سے کا مفصل بیان سنیں گے صلاۃ اللہ سلام اللہ علی یاسین رسول اللہ صلاۃ اللہ سلام اللہ علی طہ رسول اللہ سلام پر درود پر سلام پر درود پر سلام پر درود پر سلام پر درود پر سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم
کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، صلاۃ اللہ سلام اللہ علی یاسین رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علی طہ رسول اللہ، علی طہ رسول اللہ، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر وطن کے لوگ جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے پہ سوتا تھا، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، صلاۃ اللہ سلام اللہ علی یاسین رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علی طہ رسول اللہ، علی طہ رسول اللہ۔ صرف ایک آدھ شعر میں پڑھتا ہوں اس حوالے سے کہ یہ مجلس مبارک ہے، اور ہمارے حضرت محبوب العلماء حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ حضرت یہاں اس ادارے میں تشریف لا بھی چکے ہیں، اور یقیناً پورے عالم میں ان کی خدمات تصوف کے حوالے سے ہوں، چاہے دین کے جس شعبے میں بھی وہ روز روشن کی طرح آیا ہے، کسی سے کوئی ٹھگی چھپی نہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ آج حضرت دامت برکاتہ کی طبیعت ناساز ہے، آج ہمارے پاس وہ تشریف نہیں لا سکے، اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کے ساتھ دیر صحت عافیت کے ساتھ عالم اسلام پر سلامت رکھے۔ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے کہ ہمارے حضرت دامت برکاتہ کے صاحبزادہ حضرت مولانا سیف اللہ احمد صاحب دامت برکاتہ تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ مفصل بیان فرمائیں گے۔ میں صرف مجلس کے حوالے سے کہ اللہ والوں کی صحبت میں ملتا کیا ہے، چاہے خواتین کو یہ موقع ملے کہ وہ باپردہ بیان سماعت کریں، یا چاہے مرد حضرات جب مجلس میں تشریف لاتے ہیں اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ان کو ملتا کیا ہے۔ تو میں صرف ایک آدھ شعر پڑھتا ہوں۔ اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، ذکر حق کی فکر حق کی سچی لگن
مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، ذکر حق کی فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، حق سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ، حق سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ، ان کی ادائیں پیاری ان کی دعائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری ان کی دعائیں پیاری، ان کی وفائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری، ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ اب بلا تاخیر میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ حضرت اپنی قیمتی مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا صاحبزادہ سیف اللہ احمد نقشبندی مجددی دعوت برکاتہ، حضرت سے درخواست ہے کہ حضرت مفصل جتنا چاہے حضرت کا مزاج ہو جس طرح مناسب سمجھے انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ اگر ہم تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو یہ بات دشت ازبام کی طرح ہے کہ ہر دور میں خواتین کے حقوق کو لے کر بہت بحث و مباحثہ کیا گیا، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا بلاد عرب میں جب خواتین کے کوئی حقوق نہیں تھے، ان کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی، حتیٰ کہ اگر باپ فوت ہوتا تو اس کی وراثت جس طرح اولاد میں تقسیم ہوتی تو اس کی جو بیویاں ہوتی وہ اس کے بڑے بیٹے کے حصے میں آتی۔
عورت کو بالکل عزت نہیں دی جاتی، عورت کی بات کو ماننا مردانگی کے خلاف سمجھا جاتا۔ پھر حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے خواتین کے حقوق کو واضح کیا۔ آپ نے یہ بات بتلائی کہ اگر بیٹی ہے تو وہ تمہارے لیے خوشی کا باعث، اگر بیوی ہے تو تمہاری زندگی کا ساتھی، اور اگر وہ تمہاری بہن ہے تو تمہارے لیے مسرت، اور اگر تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہارے لیے جنت ہے۔ تو یہ حقوق اور یہ عزتیں، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو پڑھائے لکھائے، حتیٰ کہ ان کی شادی کر دے، تو آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طرح ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں قریب ہیں، اس طرح وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو آپ نے اتنے خواتین کو عزت عطا فرمائی، لیکن یہ بات خوب پروپیگنڈا کی جاتی ہے کہ اسلام نے خواتین کو کوئی حق نہیں دی۔ یہ بالکل غلط ہے اور دشمنوں کی سازش ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں مرد اللہ رب العزت کے ولی بن سکتے ہیں، وہاں خواتین بھی اللہ کی ولیہ بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، من عمل صالحا، جس نے بھی نیک عمل کیے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہے یا عورت، وہو مؤمن، ایمان والا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، ہم ضرور بالضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ دین اسلام نے یہاں پر مردوں کا بھی تذکرہ فرمایا اور خواتین کا بھی تذکرہ فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام نے خواتین کو بہت عزت دی۔ یہ دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے اور وہ ذہن سازی کر رہے ہیں دین اسلام کے خلاف خواتین کو کرنے کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اس معاشرے میں یہ بات بہت زور و شور سے چلتی ہے کہ عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے، جبکہ حقیقت میں یہ بات نہیں۔ اب ایک بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں دین اسلام میں عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، وہ بیچاری گرمی ہو یا سردی اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو ڈھانک کر چھپا کر نکلتی ہیں۔ تو یہ کتنا مشکل کام ہے جو دین اسلام نے خواتین کو کرنے کا حکم دیا۔ حقیقت میں بے پردگی یہ پابندی ہے، پردہ کرنا پابندی نہیں۔ جن ملکوں میں بے پردگی ہے، خواتین کو آزادی کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہے، آپ ذرا ان ملکوں کے حالات دیکھیں۔ سویڈن ایک ملک ہے، جس طرح ہر ملک کا بجٹ بنتا ہے تو اس ملک کا بجٹ خسارے میں جاتا ہے، ہمارے ملک میں بھی بجٹ آتا ہے تو خسارے میں ہوتا ہے۔ سویڈن ایسا ملک ہے کہ اس کا جب بجٹ بنتا ہے تو وہ پروفٹ میں بنتا ہے، یعنی کہ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ پیسہ آئے گا کہاں سے، اور وہ پریشان ہوتے ہیں کہ پیسہ لگائیں گے کہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیسہ دیا، کچھ سال پہلے کی رپورٹ تھی کہ اگر ان کی پورے ملک کے مرد اور خواتین کمانا چھوڑ دیں، کام کرنا چھوڑ دیں، گھروں کے اندر بیٹھ جائیں، تو ان کی گورنمنٹ کے پاس خزانے میں اتنا پیسہ ہے کہ وہ 6 سال تک پورے ملک کو پال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عطا فرمایا، تو ان کے لیے یہ آسانی ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں کام کرنے کے قابل نہیں، تو گورنمنٹ اس کو مکان بھی دیتی ہے، کپڑے بھی دیتی ہے، کھانے پینے کے لیے اس کو کھانا بھی دیتی ہے۔ اگر وہ بیمار ہو گیا تو گورنمنٹ پورا علاج کرتی ہے، اگر وہ لاکھوں روپے بھی کیوں نہ بنے۔ تو کپڑا، روٹی اور مکان کا مسئلہ تو ویسے ہی حل ہو گیا۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، تو
تو انہوں نے اپنے ملک کو سیکس فری کنٹری بنا دیا کہ جو مرد چاہے، جو عورت چاہے، جب چاہے، جہاں پر چاہے، جس کے ساتھ چاہے وہ غلط حرکت کر سکتا ہے۔ تو زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں انہوں نے بالکل اپنے ملک میں ہر کسی کو فری کر دیا، لیکن دو باتیں ان کے ملک میں عجیب دیکھنے میں ملی۔ ایک یہ کہ ان تمام چیزوں کے باوجود ان کے ملک میں طلاق کی شرح 70% ہے، یعنی کہ اگر 100 لوگوں کی شادی ہوتی ہے تو اس میں 70 سے زیادہ لوگوں کے گھروں میں طلاق ہوتی ہے۔ اور نمبر 2 کہ ان تمام آزادیوں کے باوجود سب سے زیادہ خودکشیاں بھی انہی کے ملک میں ہوتی ہیں۔ حالانکہ انسان حیران ہوتا ہے، جو چاہے کر رہا ہے، جو چاہے اس کا دل وہ کر رہا ہے، پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس دلی سکون نہیں ہے۔ ہر کام کرتے ہیں لیکن دل بے چین ہوتا ہے، جبکہ اس کے بالمقابل اگر آپ ہمارے ملک میں دیکھیں، روٹی کپڑا مکان کی جو سہولیات ہونی چاہیے وہ میسر نہیں، مشکلات ہیں، لیکن طلاق کی شرح 1% کے قریب ہوگی یا تھوڑی اوپر نیچے۔ اور اگر دیکھیں خودکشی تو ہمارے ملک میں سب سے زیادہ کم ہوگی۔ اتنے مشکلات میں ہمارا ملک ہے، لیکن ہمارے ملک میں پھر بھی لوگوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ہے۔ یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ فقط دین اسلام اور ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں سکون عطا فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ آزادی کے نام پہ ہمیں گھر سے باہر نکالا جائے، ہم باہر نکلیں جس طرح مرد نکلتے ہیں تو یہ آزادی کہلائے گی۔ حالانکہ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ امریکہ میں ایک فیکٹری میں گیا تو وہ جاننے والوں کی فیکٹری تھی، تو میں نے دیکھا کہ جس طرح بڑی بڑی بھاری بھاری بوریاں وہاں پر مرد اٹھا رہے ہیں، اسی طرح خواتین بھی اٹھا رہی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کیا معاملہ کرتے ہو کہ آپ نے اتنا بھاری بوجھ خواتین کو اٹھانے دیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت یہاں پر یہ کمائیں گی نہیں تو کھائیں گی کہاں سے؟ اگر انہوں نے کھانا ہے تو ان کو کام تو کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے ٹرالر چلتے ہیں، پشاور سے لے کر کراچی تک NLC کے، اس کو جس طرح باہمت لوگ چلاتے ہیں اور عام آدمی چلا بھی نہیں سکتا، اتنے ہیوی اور بڑے ٹرالر ہوتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا گیا کہ اتنے بڑے بڑے ٹرالر باہر ملکوں میں خواتین چلا رہی ہوتی ہیں۔ پھر جس طرح ہمارے ملک میں یہ حضرات سفر کرتے ہیں، راستے میں رات آ جائے تو ایک چارپائی کمرے کرائے پر لے لی یا کمرہ کرائے پر لے لیا، چائے پی لی، سادی روٹی کھا لی اور وہیں پر رات گزار لی، وہاں پر خواتین اس طرح چارپائی کرائے پر لے کر راتیں گزارا کرتی ہیں۔ اب یہ آزادی ہے یا آزادی نہیں ہے؟ مجھے تو آزادی نظر نہیں آتی، جبکہ دین اسلام نے خواتین کو گھر کی ملکہ کہا۔ دین اسلام کہتا ہے کہ اگر بیٹی ہے تو باپ کا فرض ہے کہ وہ اس کو کما کر کھلائے، اگر بہن ہے بھائی کے اوپر بوجھ ڈالا کہ وہ اپنی بہن کے تمام حقوق پورے کرے اور اس کو کما کر کھلائے، اگر بیوی ہے تو خاوند کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کھلائے، اور اگر وہ ماں ہے تو اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے ماں کو کما کے کھلائے۔ کسی بھی موقع پر دین اسلام نے خواتین پر بوجھ نہیں ڈالا، اس کو گھر کی ملکہ بنا کے رکھا، سارا کا سارا بوجھ مردوں کے اوپر ڈالا گیا۔ لیکن دشمن پروپیگنڈا کرتا ہے کہ دیکھیں نہیں، دین اسلام نے آزادی چھین لی۔ حقیقت میں دین اسلام نے آزادی نہیں چھینی، یہ دشمن ہماری خواتین کی آزادی چھیننے کے درپے پہ ہیں۔ پھر آپ دیکھیں، اگر آپ غور کریں تو ہمیں یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ دین اسلام نے خواتین کے ساتھ بہت نرمی والا معاملہ کیا۔ مردوں کے ساتھ اتنا نرمی والا معاملہ نہیں ہے جتنا دین اسلام نے خواتین کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا ہے، کیونکہ خواتین کو اللہ رب العزت نے جسمانی طور پر نزاکت عطا فرمائی ہے،
وہ اس طرح بھاری کام نہیں کر سکتی جس طرح مرد کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو ہمارے ملک میں کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ خواتین کو آدھا شہری تصور کیا جاتا ہے، اس کی آدھی دیت دی جاتی ہے مرد کے مقابلے میں۔ اب یہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے، تو اس کا ایک مختصر آپ کے سامنے جواب عرض کر دوں کہ یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے دین اسلام کے خلاف۔ اگر کسی انسان سے کوئی بندہ قتل ہو جائے عمدن، جان بوجھ کر وہ کسی کو قتل کر دے، تو دین اسلام کہتا ہے کہ اس کا قصاص دیا جائے گا، کیونکہ یہ قتل عمد ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کسی دوسرے سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کی دیت دی جاتی ہے، کچھ پیسے دیے جاتے ہیں، تو اس کو دیت کہتے ہیں۔ اب دین اسلام نے خواتین کی کتنی فیور کی۔ دین اسلام نے کہا کہ اگر خاوند کو کسی نے قتل کر دیا خطا کے طور پر تو خاتون کو پوری دیت ملے گی، لیکن اگر کسی نے عورت کو قتل کر دیا تو اس کے خاوند کو آدھی دیت ملے گی، یعنی کہ عورت کو پیسہ پورا ملے گا، مرد کو آدھا ملے گا۔ تو رونا تو مردوں کو چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں عورتیں رو رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں آدھا شہری متصور کیا جاتا ہے۔ رونے کی بات تو مردوں کے لیے ہے کہ فیور خواتین کی ہو رہی ہے، لیکن ان کی ذہن سازی کر دی گئی اس انداز میں کہ تمہیں آدھا شہری بنایا گیا، تمہیں پوری دیت نہیں دی گئی۔ بھئی تمہیں تو پیسے پورے مل رہے ہیں نا، تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تو یہ بات سمجھی جائے کہ کس طرح دشمن ہمارے ذہنوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں ایک اور بات کی جاتی ہے کہ خاتون کی گواہی آدھی تسلیم کی جاتی ہے دین اسلام میں۔ اگر مرد ہے تو وہ اکیلا کسی بات پر گواہی دی جاتی ہے تو وہ پوری گواہی تصور کی جاتی ہے، جبکہ خواتین دو ہوں تو پوری گواہی ہوتی ہے۔ تو خواتین کو اس کا مطلب ہے کم حقوق ملے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں کہ کسی بھی ملک میں عدالت میں جب کیس چلتے ہیں تو لوگ گواہیاں دینے سے بھی ڈرا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جن کے خلاف ہم گواہی دے رہے ہیں وہ ہمارے دشمن بنیں گے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ گواہان کو عدالت کے اندر بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو لوگ گواہیاں دینے سے ڈرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہوتا ہے ظلم ہوتے ہوئے، لیکن پھر بھی وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے گواہیاں نہیں دینی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے، دین اسلام نے پورا بوجھ مردوں کے اوپر ڈالا کہ ڈر ہو یا نہ ہو، تمہاری جان جاتی ہے یا نہ جائے، تم نے گواہی پوری دینی ہے۔ تو سارا بوجھ مردوں پر آیا۔ خواتین کو کہا کہ تم نازک ہو، صنف نازک ہو، نزاکت ہے تمہارے اندر، اگر ہم نے تمہارے اوپر پورا بوجھ ڈال دیا تو تمہارے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہوگا، تو تم دو خواتین مل کر ایک پوری گواہی دو، کیونکہ اگر کسی ایک خاتون سے جھگڑا ہو جائے تو وہ ایک خاتون سے جھگڑا نہیں ہوتا، پورے خاندان سے جھگڑا ہوتا ہے۔ تو خواتین کے لیے اللہ نے دو خواتین کو کھڑا کر دیا کہ جب دشمن مقابلہ کرے گا تو ایک کی بجائے دو خاندانوں سے مقابلہ کرے گا۔ تو دشمن بھی حملہ کرنے سے پہلے سوچے گا کہ میں یہاں پر دو خاندانوں سے لڑائی کر رہا ہوں۔ تو دین اسلام نے تو خواتین پر آدھا بوجھ ڈالا، پورا بوجھ بھی نہیں ڈالا، لیکن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی دین اسلام نے کس طرح خواتین کی گواہی آدھی کر دی مرد کے مقابلے میں۔ حالانکہ بوجھ جو ہے وہ مردوں کے اوپر آ رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے خواتین کے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرما دی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ایک صحابیہ انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے محبوب، ہم دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات جہاد پر جاتے ہیں اور ساری رات دشمن کے مقابلے میں سرحد پر کھڑے ہوتے ہیں، پہرا دیتے ہیں، ہم خواتین تو اس نیکی کے کام میں پیچھے رہ گئیں، ہم دشمن کے مقابلے میں سرحد پر کھڑی نہیں ہو سکتی، پہرا نہیں دے سکتی، اور دوسرا یہ کہ ہم گھروں کے کام کاج میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور ایک یہ بات کہ جس طرح مرد لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم خواتین نہیں جا سکتی، تو ہم تو بہت بڑی نیکیوں سے محروم ہو گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا بہت اچھا سوال کیا، لیکن معاملہ خواتین کے ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون گھر میں
اپنے بچے کے ساتھ رات گزارتی ہے اور اس کی خاطر رات میں جاگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ گھر میں نرم و نازک بستر پر بھی ہوتے ہوئے اس کو وہ ثواب دے دیتے ہیں جو ایک مجاہد کو سرحد پر کھڑے ہو کے ملا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مرد لوگ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں باجماعت، عورت گھر میں ہی نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو باجماعت نماز کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو عورت کے ساتھ تو نرمی کا معاملہ کیا گیا، اس کے تو عیش ہی عیش ہو گئی، عیش و عشرت میں زندگی گزار رہی ہے کہ اتنی نرمی والے معاملے ہو گئے۔ لیکن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، عورتوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، ان کے دماغ کو خراب کیا جاتا ہے کہ دین اسلام آپ کے حقوق نہیں دیتا۔ حقیقت میں دین اسلام نے خواتین کی ہر موقع پر فیور کی ہے۔ کئی موقعوں پر نظر آتا ہے کہ زیادہ فیور ہے، لیکن دین اسلام کہتا ہے کہ وہ خاتون ہے، صنف نازک ہے، تو اس کا خیال زیادہ رکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیے، جب کوئی خاتون پیدا ہوتی ہے، کوئی بچی پیدا ہوتی ہے، تو اس کی زندگی کے مختلف مدارج ہیں، مختلف سٹیجز آتی ہیں اس کی زندگی میں۔ اب دیکھیں، جب بچی پیدا ہوتی ہے تو دین اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ رب العزت رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور اگر 2 بیٹیاں ہو گئیں تو باپ کے لیے رحمت بن گئی۔ ان کا باپ جنت میں فرمایا میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو بیٹے کی پیدائش پر، بیٹی کی پیدائش پر رحمت کے دروازے کھلے۔ فیور کس کی ہو رہی ہے؟ خواتین کی۔ پھر دیکھیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی کنواری خاتون، کنواری لڑکی فوت ہو جاتی ہے تو ماں باپ کے گھر میں رہتے ہوئے فوت ہو گئی تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کی قطار میں کھڑا فرمائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کنواری تھی، اس نے ابھی خاوند کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، اس نے زندگی کا سکون، عیش و عشرت نہیں دیکھا، اس نے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کی، اور والدین کے گھر میں ہی وفات پا گئی۔ دنیا میں تو شہید نہیں کہلائے گی، لیکن قیامت والے دن اس کو شہداء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو اب آپ بتائیں فیور کس کی ہو رہی ہے؟ خواتین کی ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد خاتون کی شادی ہوتی ہے تو دین اسلام کہتا ہے کہ اب ایک بچی ہے، اس کی شادی ہو گئی، اگر وہ اپنی فرما برداری کرتی ہے خامند کی، اللہ کے حقوق پورے کرتی ہے، تو فقہا نے یہ مسئلہ لکھا کہ کنواری عورت ایک نماز پڑھے تو 1 کا ثواب، اور اگر شادی شدہ خاتون نماز پڑھے تو اس کی ثواب 21 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اب اس کے اوپر 2 چیزیں ہیں، ایک خامند کی اطاعت کرنا اور دوسرا اپنے رب کی عبادت کرنا۔ تو جب وہ یہ دونوں کام کر رہی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی عبادت کا ثواب 21 گنا بڑھا دیا۔ تو اب آپ بتائیں فیور کس کی ہو رہی ہے؟ مردوں کی یا عورتوں کی؟ خواتین کی فیور ہو رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے سفارش فرمائی قرآن مجید میں۔ اب جب شادی ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے شادی کے اندر انسان اونچ نیچ معاملات ہوتے ہیں، کبھی تلخی، کبھی سردی، کبھی گرمی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت خواتین کی سفارش فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم ان خواتین کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے کسی کا وزیر ہوتا ہے جو اس کی سفارش کرتا ہے، کسی کوئی مشیر ہوتا ہے جو سفارش کرتا ہے، لیکن یہاں پر خواتین کی سفارش اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ تو فیور کس کی ہوئی؟ مردوں کی یا عورتوں کی؟ خواتین کی فیور ہوئی۔ تو دین اسلام نے کتنی فیور کی کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اے مردو تم عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے انداز میں زندگی بسر کرو۔ پھر آپ دیکھیں کہ خواتین جب خامن کے ساتھ زندگی گزارتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، تو اس کو ایک امید لگتی ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس لمحے اس کو حمل ٹھہرتا ہے اسی لمحے اللہ رب العزت اس خاتون کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیں فیور کس کی ہو رہی ہے؟ مردوں کی یا عورتوں کی؟ پھر آپ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دین اسلام نے کہا کہ یہ عورت اب کچھ عرصہ بیماری میں گزارے گی، اس کو تکلیف ہوگی، کبھی کھانا اچھا لگے گا، کبھی نہیں، کبھی نیند آئے گی، کبھی نہیں۔ تو یہ بیماری کا معاملہ ہے، تو دین اسلام نے اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے، ابھی حمل ہوتا ہے، تو خاتون کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ مختلف کام کاج بھی کرتی ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے،
تو اس تھکاوٹ کے دوران اس کی منہ سے کئی مرتبہ درد کے مارے کراہ نکل جاتی ہے، وہ کراہتی ہے۔ تو دین اسلام نے کہا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ یہ جو خاتون میری بندی کراہ رہی ہے، تم نے کراہنے کا نہیں لکھنا، تم نے اس کے بدلے سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنے کا ثواب لکھنا ہے۔ تو فیور کس کی ہو رہی ہے، مردوں کی یا عورتوں کی؟ خواتین کی۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب بچے کا وقت قریب ہوتا ہے تو عورتوں کو درد محسوس ہوتی ہے، لیبر پین جس کو کہتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ہر دفعہ عورت کو جو درد محسوس ہوتی ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایک عربی النسل غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں ہر درد کے اوپر۔ جبکہ دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک غلام آزاد کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ سے بری کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ عورت کے ساتھ کتنی نرمی کا معاملہ کیا جا رہا ہے، ہر درد پر عربی النسل غلام آزاد کرنے کی بشارت۔ تو فیور کس کی ہوئی، مردوں کی یا عورتوں کی؟ پھر آپ دیکھیں کہ اگر بچے کی پیدائش کے وقت عورت فوت ہو گئی تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ عورت شہید مری، قیامت کے دن یہ شہداء کی قطار میں کھڑی ہوگی۔ تو اس موقع پر بھی فیور عورت کی ہو رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر بچہ صحیح سلامت پیدا ہو گیا، بچہ بھی خیریت سے ہے، زچہ بھی خیریت سے ہے، تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں جو اس عورت سے آ کر کہتا ہے کہ اے ماں، اللہ تعالیٰ نے تجھے گناہوں سے ایسا پاک کر دیا کہ اس دن جو پاک تھی جب تو خود اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی، کیونکہ اس نے پیدائش کے وقت جو تکلیف برداشت کی، اس تکلیف پر اس کو گناہوں سے بالکل پاک کر دیا جاتا ہے۔ اب فیور کس کی ہو رہی ہے، مردوں کی یا عورتوں کی؟ پھر آپ دیکھیں کہ یہ خواتین پھر ان بچوں کی تربیت کرتی ہیں، ان کو لفظ اللہ اللہ سکھاتی ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بچہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کا لفظ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے ماں باپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جہاں باپ کا تذکرہ وہاں ماں کا بھی تذکرہ۔ تو خواتین چونکہ تربیت کرتی ہیں تو ان کی فیور ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا آسان ہے گناہوں کو معاف کروانا۔ چاہیے جائے کہ ہم اپنے بچوں کو انگلش پوئم یا پوم یاد کروائیں، ہم اپنے بچوں کو مختلف پاپا ماما بابا یہ الفاظ پہلے کہوانے کی بجائے اس کی زبان سے پہلا نکلنے والا لفظ ہونا چاہیے اللہ۔ اس سے انسان، مرد اور خواتین جو ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اب اس خاتون نے بچے کی تربیت شروع کر دی اور پھر اس کو قاری صاحب کے پاس بھیجا کہ اس کو قرآن مجید پڑھا دیں، حتیٰ کہ وہ بچہ قرآن مجید ناظرہ مکمل پڑھ لیتا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اب بیٹا ہے یہ بیٹی، پھر انہوں نے سوچا کہ اب اس کو ناظرے کے بعد ہم اس کو حفظ میں ڈالتے ہیں۔ تو اس بچے نے یا بچی نے حفظ مکمل کر لیا تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو نور کا ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، بلکہ سورج اگر کسی گھر میں آ جائے تو اس گھر کے اندر اتنی روشنی نہیں ہوگی جتنی اس تاج میں سے روشنی نکل رہی ہوگی۔ حتیٰ کہ لوگ حیران ہو کر پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، نہ یہ انبیاء میں سے ہیں نہ شہداء میں سے، ان کو ایسا تاج کیوں پہنایا گیا؟ تو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچی یا بچے نے اپنی زندگی میں قرآن مجید حفظ کیا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام عطا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں کہ خواتین کو کتنی عزت مل رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ خواتین گھر کے کام کاج کرتی ہیں تو اس کے اوپر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ مثلا کون سی خاتون ہے جو گھر کے کام نہیں کرتی، گھر کی ڈسٹنگ نہیں کرتی، گھر کے اندر جو بکھری ہوئی چیزیں ہیں ان کو نہیں سمیٹتی، گری ہوئی چیزوں کو ترتیب سے نہیں رکھتی، کھانا بناتی ہیں، خاوند کی خدمت کرتی ہیں، ہر گھر میں یہ معمول ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جو عورت اپنے خاوند کے گھر میں کوئی بے ترتیب پڑی ہوئی چیز کو ترتیب میں اٹھا کر رکھ دے، اللہ تعالیٰ ایک چیز ترتیب میں رکھنے کے بدلے اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں اور جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں عورتیں روزانہ گھر میں کوئی 50 چیزیں تو سیدھی کر کے رکھتی ہوں گی، اگر وہ نیت درست کر لیں تو
50 نیکیاں، 50 گناہ معاف، جنت میں 50 درجے بلند، تو فیور کس کی ہوئی؟ مردوں کی یا عورتوں کی؟ لیکن ہمیں نیت صحیح کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اگر ہم نے صفائی نہیں کی تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو کیسی سب عورت ہے کہ گھر کی صفائی نہیں کرتی، تو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے صفائی کرتی ہیں۔ اگر خواتین اپنی نیت درست کر لیں اور یہ سوچیں کہ اگر یہ میں نے ترتیب میں چیزیں رکھ دی، گھر کی صفائی کر لی تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا، تو اس کے اوپر وہ گھر کا کام کرنے پر بھی اس کو کتنا ثواب ملے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ خواتین گھر میں اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بھی کتنا پسند ہے۔ ہمارے سامنے ایک واقعہ موجود ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی لینے کے لیے دوڑی تھی۔ یعنی کہ اب اولاد اگر پانی کی شدت میں تڑپ رہی ہو تو ہر ماں تڑپے گی کہ میرے بیٹے کے لیے پانی کا بندوبست ہو جائے، لیکن اپنی اولاد کو پانی پلانے کی غرض سے وہ صفا مروہ کے درمیان دوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو حج کا رکن بنا دیا کہ تم نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، جو بھی ہو، حج کرنے آؤ گے یہاں پر دوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر ایک ماں اپنے بچے کے لیے پانی لینے کے لیے دوڑی تھی۔ فیور کس کی ہوئی؟ مردوں کی یا عورتوں کی؟ سنت بنا دیا۔ انبیاء بھی دوڑ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے بھی وہاں پر دوڑ لگائی، صحابہ نے بھی لگائی۔ اب قیامت تک کوئی نبی تو نہیں، لیکن جتنے صلحاء اور نیک لوگ آئیں گے وہ وہاں پر دوڑ رہے ہوں گے، تو فیور تو عورتوں کی ہو رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ خواتین گھر کے کام کاج کرتی ہیں، گھر کے اندر کھانا بناتی ہیں، تو ہمیں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر خواتین سالن بنا رہی ہیں تو اس نیت کے ساتھ کہ ممکن ہے کوئی مہمان آ جائے، ممکن ہے کہ میرے پڑوسی کو سالن کی ضرورت پڑ جائے، تو وہ ایک گھونٹ پانی کا سالن میں زیادہ ملا دیتی ہیں، چاہے بعد میں پڑوسی کو ضرورت نہ ہو، نہ دیا جائے، کوئی مہمان نہ بھی آئے، فقط یہ عمل کرنے سے اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ تو فیور تو خواتین کی ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اور دین اسلام نے، نبی علیہ السلام نے کتنی فیور کر لی خواتین کی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام ہر جگہ عورتوں کی فیور کر رہا ہے۔ یہ فقط ایک پروپیگنڈا ہے جو عورتوں کے ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے کہ دین اسلام نے تمہارے حقوق چھین لیے، دین اسلام تمہیں پورے حقوق نہیں دیتا، تمہیں آزادی نہیں دیتا، تمہیں باندھ کے رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنے بھی پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں یہ عورت کی آزادی نہیں چاہتے، یہ عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں۔ تو ان کو تکلیف یہ ہے کہ مسلمان کی خواتین گھروں میں کیوں ہیں، ہمیں ان تک پہنچنے کی آزادی مل جائے۔ تو اس لیے یہ بات اپنے ذہنوں میں نقش کر لیجئے کہ دین اسلام نے جو بھی ہمارے اوپر معاملات رکھے ہیں، کوئی پابندی لگائی یا کوئی، وہ ہماری ہی فیور میں جاتی ہے۔ اینڈ ریزلٹ یہی ہے، سکون اور اطمینان ہمارے لیے ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ غیر ملکوں میں کوئی دلی سکون نہیں ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ دل کا سکون کس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں میں کتنا دلی سکون عطا فرمایا، ہمیں باہر کام کرنے کی ہماری خواتین کو ضرورت نہیں ہے، مردوں سے آرڈر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کتنی خواتین ہیں جن کو ایئر ہوسٹس بننا پڑتا ہے، کئی دفعہ گھر کی ایسی مجبوریاں ہو جاتی ہیں کہ وہ علماء اب ان سے مسائل پوچھتے ہیں تو شاید کسی کو اجازت مل جائے، لیکن عام طور پر تو اجازت نہیں دی جاتی۔ اب بتائیں وہاں پر غیر مردوں کے سامنے وہ کھانا رکھتی ہیں، غیر مردوں سے مسکرا کر بات کر رہی ہوتی ہیں، ہیلو ہائی کر رہی ہوتی ہیں۔ اب وہی عزت کے ساتھ اگر اپنے خاوند کی خدمت کر لیں تو عزت زیادہ وہاں ہے یا یہاں ہے؟ غیر محرم نامعلوم کس نظر سے ان کو دیکھ رہا ہے، لیکن خواتین اس کو آزادی سمجھ رہی ہیں اور خود بے چین بھی ہو رہی ہیں کہ فلاں مجھے بری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت میں یہ صفت عطا فرمائی ہے کہ وہ پہچان جاتی ہے کہ کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ مردوں میں یہ صفت نہیں ہے، خواتین میں ہے۔ تو کتنی خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہم بامر مجبوری جاب کر رہی ہیں، آفس میں کام کر رہی ہیں، لیکن مردوں کی ہمارے اوپر بری نظر ہے۔ تو جب بھی دشمن آزادی کے نام پہ عورت کو باہر نکالتا ہے، عورت کا سکون چھینتا ہے، آزادی چھینتی ہے۔ آزادی اسی میں
کہ ہم دین اسلام کے تمام اعمال جتنے بھی احکام ہیں ان کے اوپر عمل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ گھروں میں ہی بیٹھے ہوئے ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی خواتین یہاں موجود ہیں ان تمام خواتین کو دنیا آخرت کی عزتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ان کلمات کو سچے اور سچے دل کے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں ان کو آپ باقاعدگی سے شروع کر دیں۔ ایک ہے صبح و شام 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا صبح و شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ چوتھا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا۔ اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ آپ 5-7 منٹ اپنے وقت میں سے فارغ کر لیں، اس میں آنکھوں کو بند کر کے سر جھکا کر بیٹھ جائیں، یہ نیت کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ چند منٹ کا مراقبہ دل کی دنیا کو بدل دے گا۔ تو تمام مرد یا خواتین جو حاضر ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ سبحان ربی الاعلی وحاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما۔ اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ محفلوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ تنہائیوں میں کیے معاف فرما، اللہ جو گناہ